الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ الاکرمین و اولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اولاد، صحابہ اکرام، اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے، رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین اکرام، خواجگان چشت اہل بہشت میں انفرادی شان کی حامل ذات خواجہ خواجگاں سرکار عالم پناہی نظام الدین محبوب الہی، پناہ عالم و عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کے ملفوظات، ان کی تعلیم اور ان کی سیرت کے حوالے سے سلسلے وار بیان آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور قوام العقائد کی یہ آج 92ویں مجلس مبارکہ ہے۔ کل کی مجلس میں بھی اس کا مختصر طور پر ذکر ہوا کہ خرقہ جو دیا جاتا ہے، وہاں پر خرقے کی جو ہے 5 قسمیں بیان کی گئیں۔ ایک ہے خرقہ تبرک، ایک ہے خرقہ محبت، ایک ہے خرقہ صحبت، اور ایک ہے خرقہ ارادت، اور 5واں ہے خرقہ ارادت حقیقی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک بار اس دعا گو نے یعنی خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سید محمد کرمانی کے جو والد ہیں سید مبارک کرمانی، یہ بابا حضور گنج شکر کے مریدین میں سے تھے، تجارت کیا کرتے تھے، بہت بڑے سوداگر تھے، لیکن جب بابا حضور سے وابستہ ہوئے سب تجارت وغیرہ چھوڑ دی،
کرمان کو چھوڑ دیا اور آ کر پاک پٹن میں رہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں پر انہوں نے منتقل کیا۔ یہ تمام سادات جو حضرت محبوب الہی کے ساتھ تھے، ان کے یہ جد اعلیٰ، ان کے جو ہے والد سید مبارک، ان کے والد سید حسین کرمانی، تو یہ جو ہے بابا حضور کے پاس رہے۔ اور جب محبوب الہی دہلی آئے تو یہ لوگ بھی جو ہے پورے محبوب الہی کے ساتھ ہی جو ہے دہلی آ گئے تھے۔ تو یہ محبوب الہی کے ہم خرخواہ بزرگ تھے، یعنی پیر بھائی تھے اور صاحب نعمت تھے، نیز ان سادات کے والد تھے جو شیخ کی خدمت میں رہتے تھے، یعنی محبوب الہی کی جو خدمت میں سادات جو رہتے تھے ان کے والد تھے، یعنی سید مبارک کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس بزرگ نے مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی حضرت مبارک کرمانی اپنا بیٹا سمجھتے تھے، انہوں نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ ان سے میں نے سنا مشائخ نے خرقے کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، جو بیان کی گئی کہ تبرک، صحبت، محبت، ارادت۔ پھر فرمایا ارادت کے وقت شیخ ان 4 قسموں میں سے کون سا خرقہ کس مرید کو دیتے ہیں، یہ راز اللہ تعالیٰ اور شیخ کے درمیان ہے، یعنی پیر کس ارادے سے خرقہ دے رہا ہے۔ اس میں بھی جو ہے پیر کے ارادے کا اختیار ہوتا ہے جو خرقہ دیا جاتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں، صرف خرقے کو خرقہ خلافت ہی سمجھتے ہیں، تو خرقہ خلافت نہیں بلکہ خرقہ تبرک بھی ہے، وہ خرقہ صحبت بھی ہے، خرقہ محبت بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ خرقہ ارادت یعنی مریدی کا خرقہ بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے خلافت کا خرقہ بھی جو ہے ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیخ ہی کو معلوم ہوتا ہے کہ جب کسی کو خرقہ دیتے ہیں تو وہ کس لحاظ سے دیتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرید میں کمال قابلیت دیکھ لیتے ہیں تو ابتدا ہی میں مرید کو خرقہ ارادت دیتے ہیں، شروع ہی میں جو ہے مرید کو جو ہے ارادت کا خرقہ دیتے ہیں۔ اگر جو صاحب کمال ہوتا ہے، جو سلوک کی منزل طے وغیرہ کیا ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، تو اس کو جو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو اس کو وہیں پر دے دیتے ہیں، ورنہ بدرجے ان معاملات میں کمال دیکھ کر ہی خرقہ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو مرید کو دیکھتے ہیں، اس کی حیثیت کے قابلیت کے لحاظ سے جو ہے اس کو خرقہ جو ہے پہنایا جاتا ہے۔ جب میں نے یہ بات سید سے سنی تو میرے دل میں وسوسہ ہوا، ابھی جنہوں نے سن لی، ابھی انہیں معلوم پڑ گیا کہ خرقے کی اتنی قسمیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، اب انہیں تشویش ہوئی اور محبوب الہی کی خدمت میں آئے، زمین بوس ہوئے، فرمان ہوا بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا، عرض کیا کہ مخدوم اس وقت سید کرمانی کے پاس تھا، وہ خرقے کا بیان کر رہے تھے، اس کی 4 قسمیں انہوں نے بیان کی۔ خدمت شیخ نے یعنی محبوب الہی نے فرمایا کہ ہاں انہوں نے صحیح کہا ہے، ایسا ہی ہے۔ میں نے بہت عاجزی سے عرض کیا مخدوم میں بیچارہ ایک مدت تک فوج میں رہا اس امید پر کہ مجھے شہادت کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ فوج میں بھرتی ہوئے تھے قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تاکہ جہاد میں جائیں اور شہادت کی موت انہیں ملے، لیکن وہ شہادت کی آرزو ان کی پوری نہیں ہوئی، پھر وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا فوج کا، اور میں آپ کی خدمت میں آپ کی خادموں میں شامل ہو گیا ہوں۔ اب مجھ بندے کا کیا حال ہوگا، میں کن میں شمار کیا جاؤں گا؟ اب جو آپ نے مجھے دیا ہے خرقہ، اب یہ 4 میں سے کون سا ہے؟ خرقہ محبت ہے، خرقہ تبرک ہے، خرقہ صحبت ہے، یہ کون سا خرقہ جو دیے؟ یہ تشویش انہیں ہوئی خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ محبوب الہی نے نہایت شفقت و مرحمت سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں خرقہ ارادت دیا ہے، یعنی پیری مریدی کا خرقہ دیا ہے، یہ جو پہنایا گیا ہے جبہ خرقہ مبارک۔ اس کے کچھ زمانے کے بعد جب میں سفر سے واپس آیا، ایک دن جماعت خانے میں یاران طریقت یعنی تمام پیر بھائی جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، چنانچہ قاضی محی الدین کاشانی اور ان کے بھائی قاضی رفیع الدین کاشانی اور چند دوسرے بزرگ تھے۔ خرقے پر گفتگو ہو رہی تھی، یہ خرقے کی چند قسمیں ہیں، پھر اسی گفتگو جیسے آدمی جیسے ماحول میں ہوتے نا اکثر اس کی گفتگو کرتے ہیں، ابھی پیری مریدی کے ماحول کے لوگ تھے تو اسی کے بارے میں گفتگو کرنا، خرقہ، ارادت، بیت، اوراد، وظائف، ذکر و اذکار، یہ ماحول چلتا ہے۔ کاروباری لوگ بیٹھتے ہیں تو کاروبار کے بارے میں بات کرتے ہیں، سیاست دان بیٹھتے ہیں تو سیاست دانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، تجارت کرنے والے تجارت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تب یہ جو یارانے جو طریقت ہوتے ہیں، یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ نہ وہاں پہ کاروبار کی بات کریں گے نہ تجارت کی بات کریں گے، تو انہی چیزوں کا تذکرہ جو ہے حضرت شیخ کے خانقاہ میں ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں پر بیان کیا گیا کہ چند قسمیں ہیں خرقے کی۔ پھر میں نے سید سے اس پر گفتگو کی، 4 تو یہی ہیں جو میں نے سید سے نقل کی، یعنی سید مبارک کرمانی نے جو بیان فرمائی تھی، خرقہ محبت، خرقہ تبرک، خرقہ صحبت، خرقہ ارادت۔ کہا 5واں خرقہ خرقہ ارادت حقیقی، یہ اور ایک قسم انہوں نے بیان کی۔ 4 تو یہ عام ہیں، لیکن 5واں جو خرقہ دیا جاتا ہے وہ خرقہ ارادت حقیقی ہے۔ ان بزرگوں کے درمیان بحث نے طول پکڑ لیا، شیخ دن بھر میں 1-2 گھڑی کم و بیش کسی پر توجہ ڈالتے تھے، پورے دن میں جو ہے
کبھی کسی کے اوپر جو توجہ ڈالتے تھے شیخ، مگر شیخ کی آسودگی اس شخص پر توجہ کرنے میں ہوتی جسے حقیقی ارادت کا خرقہ دیا ہوتا۔ اگر اس مرید اور شیخ کے درمیان مشرق سے مغرب تک کا فاصلہ بھی حائل ہو جائے، شیخ ہر سانس میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جو مرید حقیقی جو ہوتا ہے، ارادت حقیقی کا خرقہ جسے دیتے ہیں، اس کے اوپر مکمل توجہ شیخ کی ہوتی ہے، اگرچہ کہ مشرق سے مغرب میں بھی ہو تو اس کی سانسوں کی طرح جو ہے توجہ کرتا ہے، اور کبھی اس پر توجہ کرنے سے خالی نہیں رہتا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ میں ضبط نہ ہو سکا، میں برداشت نہ کر سکا، اور محبوب الہی کی خدمت میں گیا اور زمین بوس ہوا، فرمان ہوا بیٹھ جاؤ۔ محبوب الہی نے کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ میں نے گفتگو شروع کی، کہا کہ مخدوم یاروں کے درمیان خرقے پر بحث ہو رہی تھی۔ محبوب الہی نے فرمایا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ بات اس پر ٹھہری کہ خرقے کی 5 قسمیں ہیں۔ محبوب الہی نے فرمایا جی ہاں صحیح ہے، اس سے پہلے انہوں 4 کہی تھی، اب کہتے کہ 5 قسمیں ہیں۔ کہا ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ میں نے عرض کیا مخدوم، میں نے پہلے عرض کیا تھا تو میرے بارے میں آپ نے فرمایا تھا ہم نے تجھے خرقہ ارادت دیا ہے، مریدی کا خرقہ دیا ہے ہم نے تجھے۔ اب ایک اور ارادت حقیقی پیدا ہو گئی ہے، یعنی 5ویں جو خرقے کی قسم ہے ارادت حقیقی پیدا ہو گئی ہے، میرا معاملہ کیا ہوگا؟ اب میں کیا میں ہوں ان 5 میں سے؟ خدمت شیخ نے از راہ کرم فرمایا آگے آؤ۔ میں آگے بڑھا، آپ نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے ایک ہاتھ سے شیخ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے شیخ کا دامن تھام لیا۔ محبوب الہی اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں بیعت کے لیے، انہوں نے ایک ہاتھ سے محبوب الہی کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے حضرت کے جو دامن مبارک کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، اور بے خود ہو گیا اور اپنا رخسار یعنی چہرہ شیخ کے زانوں پر، محبوب الہی کے جو ہے پہلو پر جو ہے رکھ دیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے نہ چھوڑیے گا، یعنی آپ نے مجھے پکڑا ہے، مجھے مت چھوڑیے خدا کے لیے۔ خدمت شیخ پر بھی گریہ طاری ہوئی، چنانچہ شیخ کے آنسو ان کے ریشے مبارک پر ڈھلنے لگے۔ محبوب الہی رونا شروع کرتے ہیں اور آنسو جو ہے آپ کی داڑھی مبارک پر آتے ہیں، اس کے خطرے میری کمر پر گرنے لگے۔ وہ اپنے ہاتھ سے میری کمر تھپ تھپاتے رہتے اور ایک بات فرماتے رہے جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ آخری تعلیم کا جو مرحلہ جو ہوتا ہے، بابا حضور میں جی ہے ان کے کان میں ایک بات کہی تھی، مخدوم صابر کے کان میں بات کہی تھی، اس کی وجہ سے وہ پوری زندگی جو ہے ہوش میں نہ رہے، کیفیت میں آگے مجذوبانہ۔ محبوب الہی کے کان میں انہوں نے 3 مرتبہ بات کہی، لیکن محبوب الہی اسی طرح بیٹھے رہے، یعنی ان کا جو ہے جو معاملہ تھا استقامت وہ بڑی مضبوط تھی، وہ بات ان کو ہلا نہ سکی تھی۔ تو وہ جو طریقہ ہے کہ پیر کامل آخر میں ایک بات، ایک پھونک جو ہے کان میں جو مارتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کو سن کر وہ باستاب لاتے ہیں، باستاب نہیں لا سکتے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ وہ محبوب الہی نے بھی خواجہ قوام الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں جو ہے وہ کہا جو کہنا تھا۔ اسی دوران میں خدمت شیخ نے ایک ہوک بھری، میں بے ہوش تھا، یعنی ہوش نہیں رہا، ہوش چلے گئے ان کے، اور مجھے کچھ سدھ نہ تھی۔ جب شیخ کی ہوک میرے کان میں پڑی تو مجھے ہوش آیا اور کچھ سکون سا ہو گیا۔ بہت ہی اچھا وقت تھا، انشاءاللہ تعالی حق جل و علا وہ وقت ہمیں سازگار کرے۔ جب اس دعا گو نے یہ بات مولانا جمال الدین کی خدمت میں بیان کی تو مولانا نے فرمایا تم نے جو بات کہی اس کے تھوڑے حصے کا ایک جز بھی اور کسی کو نصیب نہیں ہوا، یعنی جو معاملہ ہوا محبوب الہی کا تمہارے ساتھ، انہوں نے جو کہا تمہارے سے اس کا ایک جز بھی دوسروں کو نہیں ملا۔ خدمت شیخ نے تم سے وہی بات فرمائی جو انہوں نے امیر خسرو سے کہی تھی۔ اب وہ تیسرے جو تھے مولانا جمال الدین وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر خسرو سے بھی محبوب الہی نے کہا تھا ان کے کان میں یہ بات، اور وہ بھی بات تمہارے کان میں کہی۔ پھر کسی دوسرے وقت پہ فرمایا تھا تم یہیں رہو، اس بات پر مجھے امید ہے جو کچھ خدمت شیخ کی زبان سے نکلا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اب اس کے بعد 93ویں حکایت ہے۔ جب تمہیں خرقے کی حقیقت معلوم ہو گئی، یعنی خرقہ کس طرح دیا جاتا ہے، تو ہر خرقہ جو ہے خرقہ خلافت نہیں ہوتا، بلکہ یہ 5 اقسام میں سے خرقہ ہوتا ہے۔ تو اب جان لو خرقہ دینے کا حق کس کو ہے، کون دے سکتا ہے یہ خرقہ؟ تو فرماتے ہیں خرقہ دینا شیخ کا حق ہے، یعنی وہ جو اپنے شیخ کی جانب سے اجازت یافتہ ہو، ایسا شیخ ہو جس کو خود اس کے شیخ کی طرف سے، ایسا پیر ہو جس کو اس کے پیر کی طرف سے اجازت ملے، وہی خرقہ دے سکتا ہے۔ جس کو اجازت نہیں ہے وہ نہیں دے سکتا۔ کیوں کہ جب شیخ نے اس کی اجازت دے دی تو گویا
اس کے کاموں کی ذمہ داری قبول کر لی، یعنی اس کے جو بھی معاملے رہیں گے وہ شیخ کے ذمے ہیں، یعنی جسے تو بیعت میں قبول کرے گا اسے ہم بھی قبول کیا، اور جو قبولیت وار سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ خرقہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم جسے قبول کرو گے وہ ہمارے پاس بھی مقبول ہے، وہ ان کے شیخ کے پاس بھی مقبول ہے، شیخ کے شیخ کے پاس بھی مقبول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو شجرہ پہنچتا ہے وہاں مقبول ہے۔ یہ سب ہر ایک درمیانی واسطے کے ذمہ دار ہوئے، بس اس کام سلسلہ طریقت میں ایسا قوی استحکام چاہیے، اور جس کام کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی اس میں آخرکار کچھ اڑچن پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کام مضبوط نہیں ہوتا، جو استقامت سے نہیں کرتے، اس میں پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پری مریدی کرنا یہ بھی کیا ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تم نے یہ بات مان لی اور چاہتے ہو کہ سلسلہ بیعت کا یہ کام شروع کرو تو ضروری ہے کہ کسی ایسے شیخ کامل کو طلب کرو جو کامل حال ہو، اس طرح کی آفتوں کو جانتا ہو، شریعت، طریقت اور حقیقت کا علم رکھتا ہو۔ جب ایسا شیخ مل جائے تو اس کے قدموں میں اپنا سر رکھ دو اور اس کے سامنے خود کو مردہ بنا ڈالو اور اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر دو۔ اگر تم خدا تک پہنچنا چاہتے ہو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس راہ میں بٹمار بہت ہیں، خبردار ان کے چنگل میں نہ پھنسنا۔ دھوکہ دینے والے بہت سارے ہیں یہاں پہ بھی، اس پیری مریدی کے نام پر بھی جو ہے ٹھگنے والے، پوری پیری مریدی کے نام پہ جو ہے آڑ میں جو ہے اپنے کاروبار چلانے والے، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے چنگل میں نہ پھنسنا، یہ فرماتے ہیں۔ 94 حکایت ہے۔ جب میں سفر پر تھا تو شیخ رکن الدین کے خدمت گاروں میں سے ایک بزرگ تھے، میں ان کی صحبت میں رہا۔ یہ جو ہے غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کے صاحبزادے صدر الدین، ان کی بیٹے رکن الدین، تو ان کے خادموں میں سے یہ محبوب الہی کے ہم زمانہ بزرگ ہیں شیخ رکن الدین ملتانی، تو ان کی جو ہے صحبت میں رہنے والا تھا۔ دو اور عزیز جن کے سر پر پٹے بال تھے وہ بھی ان کی صحبت میں رہتے تھے، تو دو ان کے دوست تھے، وہ لوگ بھی جو ہے اس بزرگ کی صحبت میں رہتے تھے جو شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ تھے۔ اس بزرگ نے ان سے کہا کہ تم ہماری صحبت میں رہتے ہو، اگر خلق کروا لیا ہوتا تو اچھا ہو۔ انہوں نے جواب دیا اگر آپ کو اجازت حاصل ہے تو بہت اچھا ہے، ہمارے لیے منڈوانے کا حکم دیجیے۔ انہوں نے کہا مجھے اجازت تو حاصل نہیں، مگر شیخ رکن الدین ملتانی سے بیعت کی نیت سے سر منڈوا لو۔ اب یہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے یہاں پر کہ یہ جو دونوں دوست تھے جو بزرگ کی خدمت میں رہتے تھے، ان بزرگ کو اجازت نہیں تھی بیعت کی، یعنی خلافت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم سر منڈوا لو۔ سر منڈوانا علامت تھا مرید ہونے کی۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اجازت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت نہیں ہے، لیکن رکن الدین ملتانی کے مرید ہونے کی نیت سے منڈوا لو، سر منڈوا لو۔ جب ہم اور تم خدا کے فضل و کرم سے شیخ کے سامنے پہنچیں گے تو میں ان سے عرض کروں گا کہ عزیزوں نے آپ کی بیعت کی نیت سے ملک کروا لیا ہے، اب یہ چاہتے ہیں کہ بیعت کا شرف بھی حاصل کریں، خدمت شیخ زیادہ اپنے کرم سے آپ کو قبول فرما لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تم کر تو لو، جب جائیں گے ہم جانے کے بعد جو کہہ دیں گے کہ حضرت ان لوگوں نے آپ کے مرید ہونے کی نیت سے اپنے سر کے بال نکلوائے، لہذا وہ قبول کر لیں گے۔ یہ معاملہ ہوا اور ان دونوں نے اس بزرگ کے وعدے پر اپنے سر کو منڈوا دیا۔ وہ بزرگ واپس اپنے مقام کنور پہنچے تو بہت ضعیف اور بوڑھے ہو گئے تھے، سفر کی تکلیف بہت اٹھائی تھی، گھر پہنچ کر سال 2 سال کم و بیش خانہ نشین رہے، ملتان نہ جا سکے۔ اب ان دونوں کا تو حال یہ ہوگا کہ انہوں نے سر منڈوا دیا، وہ جو سر منڈوانے والے گئے جنہوں نے کہا تھا وہ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب وہ سفر کے قابل ہی نہیں رہے ملتان کو جانے کے جن کو لے جانا تھا۔ ان میں سے ایک میرے پاس غیاث پور آیا۔ اب وہ 2 لوگ جو تھے جنہوں نے سر منڈوائے تھے، ان میں سے ایک جو ہے غیاث پور جہاں محبوب الہی کی خانقاہ تھی، وہاں پر آیا، کہا فلاں بزرگ کا تو ملتان جانا ہو نہیں رہا ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ اب وہ جو لے جانے والے تھے ملتان کو مرید کرانے کے لیے، اب وہ بوڑھے ضعیف ہو گئے ہیں، پڑ گئے ہیں، اب میرا کیا ہوگا؟ میں کیا کروں؟ مجھے آپ شیخ کی خدمت میں لے جائیں تاکہ میں بندگان شیخ کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ اب اس نے کہا محبوب الہی کے پاس آپ مجھے لے کر چلیے، میں کم از کم ان کا تو مرید ہو جاؤں گا۔ اب ان کا تو نہیں ہو سکا، حضرت رکن الدین ملتانی کا وہ جا نہیں سکتے، مجھے لے جا نہیں سکتے، ان کا مرید ہو جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ اس شخص نے فضول کے جو ہے اپنے بال منڈوائے، نہیں منڈوانا تھا، بیکار کے بال منڈوا دیا اس نے، ہو سکتا ہے کہ شیخ ایسی صورت میں قبول فرمائیں۔ اس بنا پر میں نے محبوب الہی میں گزارش کی، مگر یہ ساری کیفیت ان سے بیان نہیں کی۔ وہ جا کر درخواست کرتے ہیں مرید کرنے کی، لیکن یہ باتیں نہیں بولتے، یہ جو واقعہ ہوتا ہے۔
محبوب الہی نے ساری ازداد سنی اور خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، خاموش بیٹھے رہے حضرت۔ اسی طرح جب بھی موقع ملا میں نے ان کی طرف سے چند بار گزارش کی، محبوب الہی خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ ایک بار موقع پا کر میں نے پھر عرض کیا، فرمایا وہ کہاں ہیں، انہیں بلاؤ۔ وہ شخص اس وقت موجود تھا، میں نے خدمت میں پیش کیا، 2-3 مرتبہ جو ہے کہا کہ مرید کریں مرید کریں، آخر میں آپ نے کہا بلاؤ اس کو۔ وہ شخص جس نے سر منڈوا لیا تھا اپنا، وہ حاضر ہوا، اس نے اگر زمین بوسی کی اور کھڑا ہو گیا۔ شیخ نے اس پر ایک گہری نگاہ ڈالی اور فرمایا انہوں نے کہاں کیا ہے، انہوں نے سر کہاں منڈوایا ہے؟ اب میرے لیے چھپانے کی گنجائش نہ رہی، جو کچھ بھی کیفیت تھی وہ میں نے عرض کر دی۔ اب بولنا پڑا، انہوں نے سر جو منڈوایا ہے، کیوں منڈوایا؟ کیونکہ علامت تھی مرید ہونے کی۔ تو حضرت پوچھتے ہیں کہ یہ سر جو منڈوا کر آئے ہیں کیوں کرے ہیں؟ تو وہ پورا واقعہ بولنا پڑا۔ محبوب الہی نے کرم کیا اور فرمایا خیر یہ ہمارا کام نہیں، انہیں وہیں ملتان بھیج دو۔ اب دیکھیے یہ کیسی ہے، یہ بزرگان دین کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اس نے کیا ان کے نام پر منڈوا دیا ہے، اب یہ میرا کام نہیں، یعنی میں اس کو مرید نہیں کرنے والا، اب اس کو کیا کرو، ملتان ہی لے جاؤ، اور رکن الدین ملتانی کے پاس ہی ہے۔ پھر آپ نے چند بار اپنا ہاتھ ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور ذرا گرم لہجے میں فرمایا واہرے بٹ جا، وارے بٹ مار، وارے بٹ مار، چند بار اسی طرح فرمایا، یعنی جس نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا چند بار اسی طرح فرمایا، کہا کیسے ظالم ہے، ابھی مسکین کہاں جائے، کس کے پاس جائے، اسے کون قبول کرے گا، یہ فرمایا اور سر نیچے کر لیا۔ میں اور وہ دونوں حضرت کے سامنے سے چلے گئے، یعنی حضرت محبوب الہی نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ اس نے دوسروں کے نام پر سر منڈوا دیا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ اب یہ کہاں جائے گا، کیا کرے گا، اس کو کون چھپائے گا، کون پناہ دے گا، وہاں گیا تو خیر ہے ورنہ تو یہ تو بیچ ادھر ہو جائے گا۔ تو یہ آداب جو تھے پیری مریدی کے ناقابل بزرگان دین کے تھے کہ وہ آتے ہی ہر کسی کو نہیں کرتے تھے۔ اب تو حال یہ ہے کہ دوسروں کا مرید بھی ہے تو ہمارے پاس بھی ہو جاؤ مرید، دوسروں کے پاس کیوں جاتے ہو، ہمارے پاس آؤ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب وہاں تو انہوں نے صرف بال نکلوا لیے تھے ان کے نام پر، کہا کہ اب یہ ہمارے پاس نہیں، وہیں پر چلا جائے۔ جسے اپنے شیخ سے اجازت حاصل نہیں، اسے کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں کہ وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھانے یا خرقہ پہنانے یا سر پر خینچی چلانے کا کام شروع کر دے۔ اب یہ جس کو اجازت نہیں ہے، جو اس کو خلافت نہیں ہے، نہ وہ خرقہ پہنا سکتا ہے کسی کو، نہ کسی کے بال نکلوانے کا حکم دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہاتھ بڑھا سکتا ہے اپنے بیعت کے لیے۔ مرید کی علامتوں میں سے ہے تینوں، سر پر خینچی چلانا، کیونکہ اس کے اور حق تعالیٰ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، اس لیے اس کام بیعت میں استحکام نہیں ہوگا، اور ایسا شخص قیامت کے دن اپنے شیخ کے سامنے شرمندہ ہوگا۔ جس مرید کو اپنے پیر سے اجازت نہیں ہے وہ کل پریشان ہوگا، کیونکہ خینچی اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، اس راز کی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ کیوں چلاتے ہیں خینچی، بال جو نکلواتے ہیں مرید کے، فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بات ہے، کیا بھید ہے اس کے اندر یہ اس کی خبر نہیں۔ اگرچہ کہ بعض نے کہا کہ مخراج بندے اور مولا کے درمیان علائق کو خطا کرنے کی علامت ہے، بندے اور مولا کے درمیان ایک علامت ہے کہ میں نے تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیا، اس کی علامت کیا ہے؟ اپنے سر کے بال نکلوانا، اپنے آپ کو قربان کرنا اللہ کی راہ میں، اپنا سر کٹانا، سر نہیں کٹاتا سر کے بال جو ہے نکلوا دیتا ہے۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ علامت ہے بال نکلوانے کی، لہذا مخراج کی ایسی اہمیت ہے، یہ ہر شخص کا بوتا نہیں کہ وہ بیعت کر لے۔ اور فرمایا مخراج چلانا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، البتہ مخراج چلانے میں تلقین کرنا جبرائیل کی طرف سے ہے۔ فرمایا درویش کو اصل میں عالم ہونا چاہیے اور مخراج چلانے میں یا خرقہ دینے میں صاحب قوت اجازت یافتہ ہو، تاکہ اس سے مسلک سنت جماعت کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو۔ اب یہاں پر وہی بات کہ اجازت ہونا چاہیے اس کو، تاکہ کوئی غلط بات جو ہے نہ ہونے پائے۔ بیعت اور خرقہ اور مخراج کا بیان تو ہو چکا، اب کچھ باتیں فتوح لینے اور ان کے متعلقات کے بارے میں بیان کرتا ہوں۔ اب یہاں پر جو ہے فتوحات جو آتی ہیں صوفیہ، اس کا بیان ہے فتوحات کے معاملے میں کیا ہو۔ ایک بار کسی شخص نے مولانا شرف الدین جیمکل کی خدمت میں چاندی کے کچھ تنکے بھیجے، سکے بھیجے۔ اسے فلاں شہر میں دیوادھی کہا جاتا تھا، اب یہ قدیم نام ہے، اس زمانے میں جو رواج تھا اسی عرقے سے مشہور ہو گیا تھا۔ مولانا شرف الدین وہ چاندی کے کچھ تنکے لے کر شیخ کی خدمت میں آئے، عرض کیے
یہ میرے لیے فلاں دودی نے بھیجے ہیں، کیا حکم ہے، انہیں قبول کروں یا نہ کروں؟ محبوب الہی ان کی اس گفتگو سے بہت تنگ ہوئے اور فرمایا مولانا اگر اس میں تمہاری کوشش کو دخل نہیں ہے تو جو بھی کچھ نظر لاتا ہو وہ قبول کر لو۔ اب یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں محبوب الہی کسی نے بھیجایا تھا نذرانہ، فتوحات کو بولے تو نظر بھیجنا، کسی شیخ کو جو ہے کوئی نذرانہ لا کر جو رکھتے ہیں ہاتھ میں، تو وہ جا کر پوچھتے ہیں کہ انہوں نے فلاں شخص نے میرے پاس نذرانہ بھیجایا ہے، یہ سکے ہیں، کیا قبول کروں؟ تو حضرت نے کیا فرمایا، تمہاری اگر خواہش نہیں تھی، تمہاری تمنا نہیں تھی کہ آنا وہاں سے، اس نے خود اپنی طرف سے بھیجائے ہیں، تو جو بھی آئے قبول کر لو کہ من جانب اللہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس کام میں کسی طرح کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ نذرانہ آئے یا کوئی عطیہ آئے، کوشش میں لگا ہوا نہیں رہنا انسان، من جانب اللہ آ رہا ہے تو قبول کر لو۔ شیخ کے مریدوں میں بیشتر بزرگ متوکل رہے، توکل پہ رہے، اس معاملے میں کوئی کوشش نہیں کرتے تھے، یعنی کسی سے نذرانہ لینے کی، کسی سے ہدیہ لینے کی یا کسی سے پیسے لینے کی کوشش کبھی نہیں کی انہوں نے، جو محبوب الہی کے دربار میں رہے۔ وہ صاحب فتوح ہوئے تھے، جو کچھ غیب سے ملتا وہ قبول کرتے اور شیخ کے فرمان کے مطابق اسے خرچ کرتے۔ شیخ نے ان میں سے ہر ایک کے لیے فتوح کے لینے اور اسے خرچ کرنے کے اصول مقرر کر دیے تھے۔ کسی سے فرماتے جو کچھ تمہیں ملے اس میں سے 1/10 نکالو، 10واں حصہ نکالو، ہر ایک کے لیے مقرر تھا، اگر تمہیں جو بھی نذرانہ آ رہا ہے تو اس میں سے 10واں حصہ نکالو۔ کسی کے لیے 5واں حصہ نکالنے کا حکم تھا اور کسی کو 1/4 اور کسی کو 1/3 رقم جدا کرنے کا حکم دیتے۔ چنانچہ خدمت مولانا جمال الدین کے پاس جو کچھ نذرانہ آتا وہ اس کے 3 حصے کرتے، 1 حصہ اپنی اہلیہ کو دیتے اور فرماتے اسے تم جس طرح جی میں آئے خرچ کرو، اور 1/3 اسی دن اپنے ساتھیوں مریدوں پر خرچ کرتے، باقی 1/3 مسافروں کے لیے رکھتے۔ اب مختلف یہاں مولانا جمال الدین کا حال بن گیا، جتنا بھی نذرانہ آتا 3 حصوں میں، 1 اہلیہ کو دے ڈالتے، پورا چلاتے رہو خرچہ، اور 1 مریدوں کو حصہ دیتے، اور 1 مسافر کوئی آتے سفر سے ان کے لیے رکھتے۔ البتہ مولانا حسام الدین ملتانی کو جو کچھ ملتا وہ اس میں سے 1/5 الگ کرتے اور اسی وقت کسی کو بھی بخش دیتے، کچھ اس میں سے اپنے یاروں مریدوں پر خرچ کرتے، اور جو باقی بچتا وہ کسی کے سپرد کرتے تاکہ وہ بتدریج تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت خرچ کرے، اور یہ معاملہ ابتدائے حال میں تھا۔ میں ان کی خدمت میں عرض کیا اور کہا مخدوم اس کو بچا کر رکھنا کیسا ہے؟ فرمایا یہ طریقہ اس لیے ہے کہ اوقات پریشان نہ ہو اور فکر پیدا نہ ہو۔ اگر میں ہر ایک کا حال تفصیل سے نام بنام بیان کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بعض کے پاس جو کچھ آتا اسی وقت خرچ کر ڈالتے، یہ مجردوں کا شیوا تھا۔ چنانچہ خدمت مولانا برہان الدین غریب اور مولانا فخر الدین زرادی اور دوسرے بھی یہی طریقہ اختیار کرتے، جو بھی آتا فوراً خرچ کر دیتے۔ بعض عمرہ و ملوک ایسے بھی تھے جو تنخواہ ملتی اس کا 1 حصہ وظیفہ خوروں میں تقسیم کرتے اور باقی راہ حق میں خرچ کرتے اور خود مجرد خالی ہاتھ رہتے۔ چنانچہ ملک تلبغہ بغدہ، یہ بھی حضرت کے جو مریدوں میں سے تھا، پہلے ان کا تذکرہ جو ہے آیا ہوا ہے، یہ بھی جو ہے بڑے امیر تھے، رئیس تھے، امیر کبیر تھے، تو 35,000 سکے تنخواہ تن کا جو ہے ان کی تنخواہ تھی۔ عہد خطبی یعنی خطب الدین مبارک شاہ میں یہ 70,000 ہو گئے۔ وہ سب راہ خدا میں خرچ کرتا اور خود ہمیشہ مفلس رہتا۔ ایسے بہت سے عمرہ ہوئے جن کا ذکر نام لے کر کرتا ہوں۔ ایسے کئی ایسے عمرہ تھے، بڑے بڑے عمرہ۔ محبوب الہی کی صحبت کا یہ اثر ہوا، ان کی جتنی تنخواہ آتی تھی، کسی کی 70,000، کسی کی 35,000، اس دور میں جو ہوتی تھی، محبوب الہی کی صحبت میں رہ کر وہ اتنے خرچ کرنے والے بن گئے تھے کہ وہ پوری تنخواہ جو ہے خرچ کر دیتے تھے، راہ خدا میں صرف کر دیتے تھے، اور پھر وہ توکل کر کے بیٹھ جاتے، اور اس طرح کا جو ہے معاملہ ہوتا۔ 2-3 واقعات اور یہاں پر جو ہے ہیں، ابھی جو ہے 4 حکایتیں ہیں، تو اس کے بعد جو ہے کتاب کی 100 حکایتیں مکمل ختم ہو جائیں گی، اور 9واں باب جو ہے وہ جو ہے ملفوظات یعنی محبوب الہی کے چند فرامین وغیرہ کا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کتاب کا جو ہے اختتام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عظیم المرتبت خواجگان کے طریقے پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کی ولایت کی برکتوں کی خیرات عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔